کہ اہل بیت کا معنی بتا دیں۔ عربی میں اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اہل بیت کا کن لفظ استعمال ہوا ہے؟ اور وہ کون سی شخصیات ہیں جن کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اہل بیت کہا گیا ہے؟ ان کے پاس کوئی تحقیقی جواب نہیں ہوتا، صرف اور صرف نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید نے اہل بیت کن کو کہا ہے۔ اہل بیت کا اصل مقصود، اصل معنی کون سا؟ عرب اہل بیت کن کو کہتے تھے؟ قرآن مجید کے عربی زبان میں اترا، اس لیے اہل بیت کے وہی معنی دیے جائیں گے جو فصیح عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں عظمت اہل رسول کا بیان ہے اور اہل بیت کو خطاب ہے۔ میں نے جو آیات مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، پہلے ہم اس کا معنی کرتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کریں گے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اہل بیت، اللہ جلال خود کا ارادہ کر چکا ہے کہ اہل بیت سے میں اللہ غلط باتیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اہل بیت کو جو گالاں گلوچ دیتے ہیں، جو لوگ کافر لوگ، مشرک لوگ نجس باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ جلال ارادہ کر چکا ہے کہ لیذہب عنکم الرجس۔ اس آیت مبارکہ آنے کے بعد کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی کافر اہل بیت کی طرف کوئی غلط بات منسوخ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ جلال نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے میں اللہ غلط باتیں منسوخ نہیں ہونے دوں گا، ان کی طرف غلط باتیں نہیں جا سکیں گی۔ اس لیے اللہ کا ارادہ ہوا اہل بیت معصوم ہو جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خاص قسم کا اللہ پاک کرے گا، خاندان کی طرف بھی کوئی غلط بات منسوخ نہیں ہوگی، ان کے صفات کی طرف بھی کوئی غلط بات منسوخ نہیں ہوگی۔ اہل بیت کو اللہ مکمل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ جو پہلے کی غلط باتیں ہیں اللہ ان کو ختم کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو چرچا کرنا چاہتا ہے، جو مشہور کرنا چاہتا ہے، وہ پاکی پر، صفائی پر، عفت پر، عصمت پر، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جس طرح اللہ کا پیغمبر معصوم ہے، اللہ کا پیغمبر پاک ہے، صاف ہے، اس کے گھر والے بھی اہل بیت بھی اتنا پاک اور صاف ہے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علیحدہ حکم دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرا پیغمبر آپ نے مسئلہ توحید بیان کرنا ہے، لوگوں نے انگلیاں اٹھانی ہے تاکہ آپ کی طرف جو غلط انگلیاں اٹھیں کہیں وہ مسئلہ توحید پر نہ پہنچ جائے، اس لیے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرا پیغمبر اپنا دامن پاک کرنا، اپنا دامن صاف رکھنا، کوئی معاملات میں، کوئی اخلاق میں، کوئی لباس میں میرا پیغمبر چلنے پھرنے میں آپ کا دامن پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تاکہ عام امت کو معلوم ہو جائے، عالم کو معلوم ہو جائے، قاری کو معلوم ہو جائے، حاجی صاحب کو معلوم ہو جائے، اگر آپ نے نیک اعمال کرنے آئے تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دامن کو پاک رکھو، صاف رکھو، کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے لیے حکم ہے پہلے اپنا دامن صاف کرو پھر اللہ کی عبادت کرو۔ اور مومن کو بھی ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسول، ہر پیغمبر کو پڑھ دیتا، یا ایھا الرسول، اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ لوگ یہ کہے کہ یہ خدا کا حق مار کر کھا کر آ رہا ہے، بہن کا اس نے حق مارا، بھائی کا اس نے حق مارا، محلے داروں کا اس نے حق مارا، فلاں سے اس نے رشوت لیا ہے، حرام کھایا ہے۔ پہلے آپ نے پاک صاف بننا ہے، اپنے پیٹ کو صاف کرنا ہے، پھر وَاعْمَلُوا صَالِحًا، بعد میں عمل نیک کرنے ہیں، کیونکہ انی بما تعملون علیم، آپ کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ذہنی تعلق ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ عمرہ کر رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ حج کر رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ روزے دار ہے، میں تو یہ دیکھوں گا کہ اس میں خون کون سا چل رہا ہے، اس کا دامن کیسا ہے، وہ پاک ہے کہ نہیں ہے، تب میں عمل کو قبول کروں گا۔ جب اہل بیت کا نمبر آیا، اللہ نے اہل بیت کو حکم نہیں دیا کہ اے اہل بیت ہو، تم نے اپنا پاک دامن کرنا ہے، اپنا دامن صاف رکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو قرآن مجید کا ایک علیحدہ انداز ہے، علیحدہ احکامات ہیں، ہر لفظ میں، ہر نقطے میں، ہر زبر اور زیر میں علیحدہ حکمت ہے، لیکن ہم والے نہیں سمجھ نہیں۔ اللہ کو چونکہ معلوم تھا کہ لوگوں نے اہل بیت پر کیچڑ اٹھانا ہے، اہل بیت پر باتیں کرنی ہیں، لوگوں نے برا بھلا کہنا ہے، اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا کہ اہل بیت تم نے اپنا دامن پاک کرنا ہے، صاف رکھنا ہے، نہیں، اللہ نے کیا فرمایا، انما یرید اللہ نے اپنے ذمہ رکھی،
انبیاء کو لے حکم، مومن کو لے حکم کہ تم نے اپنا دامن پاک کرنا ہے۔ جب اہل بیت کا نمبر آیا، انما یرید اللہ نے تکلیف دی، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے آئندہ کے لیے ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ مظاہرہ ہوتا ہے حال اور استقبال کے لیے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تکوینی طور پر، جب یہ آیت مبارکہ آ گئی، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آج کے بعد کسی اہل بیت کے فرد کی طرف کوئی بات غلط منسوب نہیں ہو سکے گی۔ اگر کوئی کرے گا میں اللہ اس کو ختم کر دوں گا۔ لوگ اس کے منہ پر بات ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ پاک بھی کرے گا، اور غلط باتیں، نجس باتیں جو منسوب ہوتی ہیں اہل بیت کی طرف، آل رسول کی طرف، اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ اب اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور قرآن مجید کا مفہوم بھی ہے۔ یہاں قرآن مجید نے اہل بیت کا لفظ کن کے لیے استعمال کیا ہے، اس سے پہلے آیت پڑھیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس سورت کی شان اس لیے بھی عظیم الشان ہے، یہ منفرد اس لیے بھی ہے، جس طرح اس سورت میں اس کے شروع میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو یا ایھا النبی کر کے پکارا، براہ راست خطاب فرمایا۔ اس طرح اللہ ذو جلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی براہ راست خطاب فرمایا۔ اسے پہلی آیت میں دوسری آیت میں بھی، اس کے بعد بھی ایک وقت بندے کر کے کئی مرتبہ یا نساء النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، میں اللہ ذو جلال، میں اللہ نے حضرت حوا کو بھی بنایا، انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو بھی بنایا، حضرت آسیہ کو بھی بنایا، بعد میں امہات المومنین آ گئی، اس کے بعد بھی مومن عورتیں آئیں گی، پہلے بھی مومن عورتیں گزری آئے، انبیاء علیہ السلام کی مائیں، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں، انبیاء علیہ السلام کی اولادیں، بیٹیاں، میں اللہ ذو جلال نے سب بنائی ہیں، سب کی شان زیادہ ہے، لیکن ایک شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے خصوصیہ ہے، بیویوں کے لیے خصوصیہ ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، جہاں کی جتنے عورتیں بھی ہیں، کوئی عورت لے لو، کسی کا انتخاب کر لو، کوئی عورت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے شان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ کچھ عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جن کے ڈبل رشتے تھے انبیاء کے ساتھ۔ ایک عورت ایسی بھی گزری ہے جو پیغمبر کی بیوی بھی تھی، ایک پیغمبر کی ماں بھی تھی، ایک پیغمبر کی بیٹی بھی تھی، ایک پیغمبر کی بہن بھی تھی۔ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی ماں، پیغمبر کی بہن، لستن کاحد من النساء، اور انبیاء علیہ السلام سے جتنے رشتے بھی عورتوں کے بنتے جائیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جو اہل بیت ہیں،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، پہلے انبیاء علیہ السلام کی جتنے عورتیں گزری ہیں، لستن کاذب من النساء، آپ کی شان کو کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے خطاب کیا ہے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے فرمایا ہے اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا معنی اہل بیت کا قرآن مجید میں وہ بیوی ہو، اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے جان انسان نبی سے خطاب کیا، آگے فرمایا کرنا بھی بلا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولى واقعی الصلاۃ واقعی یہ اوصاف بیان ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی۔ آگے فرمایا اہل بیت، تم اہل بیت ہو یا نساء نبی، عرب میں بھی اور مرد مرد اہلیہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اہلیہ کا نام مخفف ہے اہل بیت سے، یا جب بولا جائے کہیں سفر میں جائے، کسی کے گھر میں جائے، مہمان بنے، جب کوئی سوال کرے کہ آپ ساتھ کون ہے، کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں۔ جب گھر والے بولا جائے تو اس سے اصل مراد بیوی ہو، بیتبا ہو آ جاتی، مطلب کہا جاتا ہے میرے ساتھ بیٹی ہے، میرے ساتھ ہے۔ جب گھر والی کا کہا جائے تو اہل بیت کہا جائے تو اس سے مراد اصل مراد بیوی۔ بیٹے آتے ہیں، بیٹیاں داخل ہیں اہل بیت میں، لیکن بیوی کی وجہ سے جتبا ہے اس کی اولاد ہے اس لیے۔ ہاں جب بیٹی کا رہتا گھر بن جائے، شادی ہو جائے، پھر وہ اس کی اہل بیت بن جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی اور آیات بات کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ہے تو فرشتوں نے ضرورت بنائی ابراہیم اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو گئی۔ آج تو مانا جو ابراہیم اب میں بیٹا جنوں گی، میں دادی کی عمر میں پہنچ چکی ہوں، دادی کی عمر پہنچ چکی ہوں۔ آج فرشتوں نے کہا عطا جب اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہوتا ہے کہ اس اور باقی جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں حضرت حسین کو بلایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان پر کیا ڈالی، اللہم اجعلنا من اہل البیت، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں داخل کر دے۔ وہ بیتبا ہے، نواسے بھی آتے ہیں، وہ حدیث بات کر کے ملے جاتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ بھی ہے۔ اللہ